ہومر، وائی ہومر میٹرس، یہ ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو کا موضوع۔ ول ڈیورنٹ کی ایک کتاب ہے دا اسٹوری آف سویلائزیشن، مختلف والیومز میں ہے اور بہت سارے امپورٹنٹ لوگ اس میں انہوں نے کور کیے ہوئے ہیں، انہی سے ٹائٹل چلتا ہے۔ مثلاً ایجپشن سویلائزیشن سے شروع کرتے ہیں وہ، اس کے بعد ایک والیوم ان کا جو ہے وہ ہومر کے اوپر بھی ہے۔ ہومر جو ہے وہ ویسٹ کے بننے میں یا ان کی جو تہذیب اور ان کی فلسفہ اور سائنس میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ ان کا بہت اہم رول ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ہومر نام کا کوئی شخص تھا ہی نہیں، کیونکہ یہ 700-800 بیفور کرائسٹ، قبل مسیح میں کہا جاتا کہ ایک شاعر تھے اور ان کی اورل ٹریڈیشن ہی چلتی رہی ہے، یعنی کوئی انہوں نے از خود کوئی اسکرپٹ نہیں لکھا۔ اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مختلف لوگوں نے جو پوئمس لکھی ہوئی ہیں، پوئٹری لکھی ہوئی ہے، نظمیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو ایک لڑی میں پرو دیا گیا ہوا ہے اور اس کا ایک آتھر نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہومر جو ہے وہ بلائنڈ تھے اور شاید یہ لفظ ہومر جو ہے اس کے معنی جو ہیں یہ بھی ہیں بلائنڈ پرسن۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک سلیو تھے اور اس کا ہومر کا لفظ جو انہوں نے ایک سلیو کے لیے بھی اس سے نکالنے کی کوشش کی کہ جی ڈیرائیوڈ فرام سلیو ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، لیکن ہومر کا اثر اس زمانے سے لے کر آج تک بہت رہا ہے، اور بالخصوص جو گریک فلسفی ہے، جہاں سے فلسفہ شروع ہوا یا جہاں سے جو ویسٹ میں جو ہے عام ہوا، چاہے وہ ڈرامہ ہو، چاہے پوئٹری ہو یا فلسفہ ہو یا اس زمانے کی فزکس ہو، اس سب پر جو ہے وہ ہومر کا کہتے ہیں اثر رہا ہے۔ یہ اثر جو ہے وہ آپ کو سقراط پہ، یعنی سوکریٹس پہ، پلیٹو پہ، افلاطون پہ اور ارسطو پہ، ایرسٹاٹل پہ آپ کو ملتا ہے۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ پلیٹو، افلاطون جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے تھے ہومر کو کہ جی کہ ان کے خیالات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں اور ان کو نہ ہی پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ لیکن ایرسٹاٹل نے اپنی کتاب جو پوئٹری سے متعلق ہے، پوئٹکس، اس میں اکثر ذکر کیا ہے کہ کیوں ٹریجڈی کا ٹریجک مائنڈ اور ٹریجڈی کو اس قسم کی ڈائریکشن دینے کے لیے، ایک ٹریجک مائنڈ بنانے کے لیے ہومر کا کیا اہم رول رہا ہوا ہے۔ کیونکہ آپ بات کرتے ہیں ہیروئزم کی اور آپ بات کرتے ہیں ٹریجڈی میں اس سارے ایپک میں۔ حال ہی میں 2024 میں ایک فلم ریلیز ہوئی ہے، یہ اٹالین پروڈیوسرز ہیں اور یہ اوبوٹو پاسولینی کی فلم ہے۔ فلم کا نام جو ہے ٹائٹل نے رکھا ہے دا ریٹرن۔ یہ ہومر کی جو نظم ہے اوڈیسی، اس کو ایک نئی شکل کے طور پر انہوں نے پیش کیا، ڈرامٹائز کیا اس کو، اور یہ دکھایا کہ جی کہ واپسی پہ اس ہیرو کی جو ایلیٹ میں اہم رول ادا کیا ہے، جس نے جنگ میں، وہ اس کی گھر واپسی جو ہے وہ اس میں کیا کیا مشکلات اور کیا کیا ٹریجڈیز پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے، اب یہ فلم میرے خیال میں ہندوستان میں بھی تو ریلیز نہیں ہوئی، امریکہ میں ریلیز ہوئی ہے، جو اس کے ریویو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 20 سال کے بعد جب اوڈیسی واپس آتا ہے، اوڈیسی، تو اس وقت اس کے واپس آنے میں کن کن چیزوں کی اس کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ ان کی جو بیوی ہے پینولوپے، اس کے پاس جو ہے وہ سوٹرز، یعنی وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی کہ اب یہ ہیرو واپس آنے والا نہیں ہے، کہیں مر کھپ گیا ہے یا کسی سمندر کی لہروں کے بیچ میں جو ہے غرق ہو گیا ہوا ہے، وہ تو نہ واپس آئے گا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان کو ان کی شادی کی جو تجویز ہے اس کو مان لینا چاہیے۔ یہاں پہ یہ میں بتا دوں کہ ایک کتاب ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہومر کے اوپر، یہ کتاب لکھی ہوئی ہے جس کا نام ہے دی مائٹی ڈیڈ، یعنی بندہ تو مر گیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ
اثر انداز ہو رہا ہے. جو میں نے ابھی ذکر کیا جس بات کا، اس میں یہ بات جو ہے بالکل کھل کے سامنے آتی ہے. یہ کتاب لکھی ہوئی ہے ایڈم نکلسن نے، اور اس کا پورا ٹائٹل ہے دی مائٹی ڈیڈ وائی ہومر میٹرس، کہ آج کے زمانے میں بھی جو ہے وہ ہومر کی کیا اہمیت ہے. تو میں نے جو ذکر کیا کہ جو دو قسم کی پوئمز جو ہیں ان سے منسوب ہیں، ایک ایلیٹ اور ایک اوڈیسی. اور ایلیٹ جو ہے اس میں جنگ کا سما ہے کہ جنگ کیوں ہوتی ہے، ٹروجن ہارس کا ذکر ہے کہ کس طرح سے گفٹ جو ہے ایک لکڑی کا ایک گھوڑا جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے، اور جس میں سے باقی تمام لوگ جو ہیں وہ جنگجو باہر نکلتے ہیں. آج بھی اگر آپ سائبر میں دیکھیں گے تو اس کو ٹروجن ہی کہتے ہیں. جب کوئی سائبر اٹیک ہوتا ہے تو ٹروجن ہی کہا جاتا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ وہ اس کے ذریعے سے ایک زمانے میں جنگجو جو ہیں وہ شہر کے اس پار، یعنی شہر کی دیوار کے اس پار جو ہے وہ لانچ کیے گئے تھے. ایک بات جو ہے وہ امپورٹنٹ اس میں یہ ہے کہ مجھے جب موقع ملا ایک زمانے میں سینئر فیلوشپ کے لیے انگلستان جانے کا، تو مختلف سبجیکٹ یہ تھا کہ جی کہ جب پوسٹ کنفلکٹ آپ سیکیورٹی اور جسٹس کو ری اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ان میں ایک سبجیکٹ جو ہے وہ تھا DDR، یعنی یہ ایک ایبریویشن ہے ان الفاظ کا: ڈی ملٹرائزیشن، ڈی موبلائزیشن اینڈ ریہیبلیٹیشن. یہ ان لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جو کسی وجہ سے ایک جنگ کی صورت میں پھنس گئے ہیں یا کنفلکٹ میں. ناٹ نیسسرلی کہ جیسے آج نیشن اسٹیٹ کی جنگجو ہیں اور آرمیز ہیں، یہ کانسیپٹ اس طرح کا نہیں ہے. کبھی کبھی جو ہے اسٹیٹ اور نیشن کے باہر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ جنگجو ہو جاتے ہیں، اور ایک ضرورت ہوتی ہے ایک وقت میں کہ ان کو ڈی ملٹرائز کیا جائے تاکہ وہ سویلین کی طرح عام لوگوں کی زندگی بسر کریں ہنسی خوشی، اور ان کے ویپن کو وہ چھوڑ دیں، اور وہ جو روز کے ایک چڑھائی کرنے کے لیے نکلے ہوتے ہیں وہ بند ہو، اور پھر ری انٹیگریٹ ہو جائیں سوسائٹی میں جہاں سے وہ نکلے ہوئے ہیں. تو اس جو دوسرا ان کا ایپک ہے اوڈیسی، یا جس کو یولیسس بھی کہتے ہیں لیٹن زبان میں، وہ یہ بتلاتا ہے کہ ایک جنگجو جب واپس گھر کو جانا چاہتا ہے تو اس کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کہیں پہ سمندروں کی لہریں ہیں، اور جب گھر جاتا ہے تو وہاں پہ اپنی بیوی کو اور بچوں کو جو دیکھتا ہے کہ وہ ان کے اوپر ایک حصار ہے ان لوگوں کا جو اپنی شادی کی پیشکش لے کے آئے ہوئے ہیں. اور گھر میں جو ہے اپنی ایک نرس کے اور اپنے ایک ڈاگ کے، پیٹ ڈاگ کے، اور کوئی پہچانتا نہیں اس کو. یہ کہانی ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے یہ جو کنفلکٹ کے بعد جو لوگ آتے ہیں واپس، اور جو ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ جی کہ ان کی جنگ اور ان کا لڑنا جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، ان کو ڈی موبلائز کیا جائے، ان کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور مرحلہ جو بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ ری انٹیگریشن کا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ فلم بنی ہوئی ہے اٹالین ڈائریکٹر نے جو بنائی ہے، میرا یہ خیال ہے، جو میں نے ریویو پڑھا اس سے مجھے یہ اندازہ لگتا ہے کہ وہ یہ سوسائٹی میں دوبارہ ری انٹیگریشن کی کیا دقتیں پیش آتی ہیں اس وار ہیرو کو اس سے متعلق ہے. جہاں تک تعلق ہے ان کے سٹائل آف نریشن کا، تو ایک بات جو میڈیم ہے وہ ان کا میڈیم جو ہے ہومر کا وہ رہا ہے اورل میڈیم. اورل میڈیم کی جو ہے وہ بہت سارے ایڈوانٹیجز بھی ہیں، کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ایڈوانٹیج یہ ہیں کہ آپ اورل ٹریڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ پوری کا پوری سوسائٹی اور ایک شہر اور ایک گاؤں اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، اور وہ ازبر ہو جاتی ہیں.
مجھے پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ پونچھ رجوری کے علاقے میں میں نے کام کیا. میاں محمد بخش صاحب کی ایک زبردست تصنیف ہے سیف الملوک. وہ اکثر لوگوں کو پڑھے بغیر سینہ بہ سینہ بھی زبان یاد، اور اس کی وجہ سے وہ زیادہ پاپولر بھی ہیں. کیونکہ آپ جس وقت ایک اورل ٹریڈیشن میں چلتے ہیں تو آپ کو کتاب کھولنے پھر پڑھنے، اور جب میری طرح کا کوئی شخص ہو جس کی نظر جو ہے وہ نزدیک کی کمزور ہو جائے، اور اس کے لیے چشمہ ڈھونڈنے میں وقت جو ہے نہیں گزارتا، بلکہ وہ ایک اوورال ٹریڈیشن تمام لوگوں کے ساتھ ہو کے اس کو یاد کر لیتا. تو ہومر کا جو طریقہ کار تھا، جو میڈیم تھا، وہ اورل تھا. بعد میں ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ اس کو اسکرپٹ کر لیا جائے، اور اس کو اسکرپٹ کر لیا گیا. 600-700 سال قبل مسیح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تصنیف ہوئی ہے، اور اس کے کئی سال بعد اس کو جو ہے وہ اسکرپٹ کیا گیا. ایک سب کانٹیننٹ کی ایک ادب سے تعلق رکھنے والی ہیں جن کا نام ہے عارفہ سیدہ زہرا. میں ان کا ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا، وہ کہنے لگے کہ زبان جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. زبان جو ہے، جو الفاظ جو ہیں وہ ہوتے ہیں جن میں انسان کے خیالات بستے ہیں، یہ ان کا گھر ہے. تو جو الفاظ پہلے اورل ہیں وہ بعد میں جب لکھے گئے تو ان کے گھر جو ہے وہ متعین کر دیے، تھوڑے سے کنفائن ہو گئے گھر اس کے. اور یہ میڈیم جو ہے تھوڑا سا ریسٹرکٹ ہو گیا، کیونکہ آپ نے جو چیز کوئی لکھ دی پہلے اورل تھی، اور امیجنیشن میں آدمی زیادہ چلا جاتا تھا اس کے ذریعے سے. اور آج کے دور میں ہم دوبارہ شاید ایک اور طرح کی اورالٹی کی طرف چلے گئے. جو میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کو یہ آرٹیکل لکھ ہی لیا کریں، یہ اپنے میموائر لکھ ہی لیا کریں. لیکن میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں ہم کلام ہوں اور آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کروں، اور اس میں اورالٹی کا ایلیمنٹ ہے، کیونکہ ایک پرماننس رہتی ہے اس کی وجہ سے کہ آپ ڈیجیٹل فارم میں جب بات کرتے ہیں تو اس کا ایک ریکارڈ رہ جاتا ہے. لیکن ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب میں بات کر رہا ہوں تو اس میں میرے ایکسپریشن بھی ساتھ میں آتے ہیں، اورالٹی میں بھی ایکسپریشن آتے ہیں، پچ کیا ہے کیا نہیں ہے. میں ایک ریلیجس اسکالر کی بات سن رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ جی کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے تو آپ برا مانیں گے، کیونکہ آپ کا ٹون جو ہے وہ تھوڑا سا افینسو ٹائپ ہے. تو آپ جو ہے اپنے ٹون سے بھی کوئی ایکسپریشن دیتے ہیں. مگر اگر اس کا لکھا ہوا ہو تو اللہ آپ کو ہدایت دے تو اٹ کین بی انٹرپریٹڈ ایدر وے، کہ آپ نگیٹیولی بول رہے ہیں یا پازیٹیو بول رہے ہیں، اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. یا جیسے پرانا مشہور ہے روکو مت جانے دو، کہ روکو کہاں پہ ہے کہ اس کو روکنا ہے، جانے نہیں دینا، کرنا کیا ہے، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو. تو یہ اورالٹی میں جو ہے یہ چیزیں ممکن ہو پاتی ہیں. لیکن اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے کچھ چیزیں جو ہے اس میں تحریف ہو جاتی ہے، انٹرپولیشن ہو جاتی ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں گے، ویسے بھی مختلف لٹریچر میں اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں. مجھے میکبتھ کا یاد آتا، اس میں پوٹر سین ہے، ٹاک ٹاک ناک، پوٹر آ کے جو ہے وہ بیچ میں سے انٹرپولیشن، جو میرے خیال میں شیکسپیئر نے نہیں لکھا، وہ کیونکہ مختلف لوگوں نے اس کو جب پریزنٹ کیا تو بیچ میں ایک دو چیزیں جو ہے وہ اپنی طرف سے بھی گھسا دیتے ہیں. خیر یہ ایک ڈائگریشن تھی بیچ میں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہومر نے اپنے وقت میں ایک اس قسم کا، ہومر نے یا ایک گروپ آف پوئٹس، انہوں نے ایک اس قسم کی تصنیف لکھی جس کی ریلیونس آج تک قائم ہے. اور آج بھی جب ایک فلم بنائی جاتی ہے 2024 میں، اور جس کا نام ہے دا ریٹرن، تو اس کی ریلیونس آج بھی ہے. اور انٹرنیشنلی جو مختلف قسم کے چیزیں جو اکانومسٹ نے کہا ہوا ہے کہ ریہیبلیٹیشن، ری انٹیگریشن، ڈی موبلائزیشن، یہ امپورٹنٹ کیوں ہیں، اکثر ان کو پڑھایا جاتا ہے. جیسے کہ وہ ایک سینٹر ان دنوں ہوا کرتا تھا یارک میں،
اس کے ہیڈ تھے سلطان برکات، لیبنان کے رہنے والے ہیں، ہمارے ڈائریکٹر تھے اس زمانے میں. وہ بھی آج دن تک جو قطر میں جو ریہیبلیٹیشن کی اور ریکنسلیشن کی جو ڈائریکٹر ہیں وہ ہیں وہاں پہ، اور بہت سارے امپورٹنٹ کام ان سینٹر کے تحت ہوئے ریکنسلیشن والے. اور خاص کر ان کا فوکس، ان کا بالخصوص فوکس جو ہے وہ ری انٹیگریشن کا ہے. اور یہ آج کا ماڈرن زمانے کا نیشن سٹیٹ میں اس قسم کی بات کی جاتی ہے، لیکن ایک بیسک کانسیپٹ، حالانکہ وہ ٹائمز بالکل مختلف تھے کہ جس میں ایک ہیلن آف ٹرائے کے لیے اتنی لمبی چوڑی جنگ ہوئی، لیکن ڈی موبلائزیشن اور ری انٹیگریشن کا کانسیپٹ وہاں پہ بالکل موجود ہے. تو کچھ ایسے بھی مائٹی ڈیڈ ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کو امپیکٹ کرتے رہتے ہیں، اور ہومر ان میں سے ایک ہیں. آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.